بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجب بنعم او لا، اجب جواب دو، نعم یا پھر لا کے ذریعے سے کہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ہاں یا نہ، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے سے آپ نے جواب دینا ہے۔ نیچے کچھ جملے آئیں گے، اس سے پہلے آپ نے اس پیراگراف کو پڑھ لینا ہے۔ یدرس عادل فی المدرسۃ الابتدائیہ، عادل جو ہے وہ مدرسہ ابتدائیہ میں پڑھتے ہیں۔ ابتدائیہ مدرسہ ابتدائیہ مڈل اسکول کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مڈل اسکول میں عادل پڑھتے ہیں۔ وَيَعْمَلُ وَالِدُهُ عِصَامُ مُعَلِّمًا فِي الْمَدْرَسَةِ نَفْسِهَا، ان کی جو والد ہے عصام ان کا نام ہے، وہ بھی ٹیچر کا کام کرتے ہیں مدرسے اسی اسکول میں، جس اسکول میں مڈل اسکول میں عادل سبق پڑھتے ہیں، مڈل اسکول میں یعنی ابتدائی کلاس ہے، وہ اسی مدرسے میں، اسی اسکول میں۔ مدرسے کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عربی میں مدرسہ جو ہے اسکول کو کہتے ہیں، تو اسی اسکول میں ان کے والد عصام وہ ٹیچر کا کام کرتے ہیں۔ یدرس عادل فی المدرسۃ الابتدائیہ، عادل مدرسہ ابتدائیہ میں پڑھتے ہیں۔ ویعمل والدہ عصام معلما فی المدرسۃ نفسہا، اور ان کے والد عصام ٹیچنگ کا کام کرتے ہیں اسی مدرسے میں یعنی اسی اسکول میں۔ تو پہلا جملہ یدرس عادل فی الجامعہ، عادل جامعہ میں پڑھتے ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جامعہ سے مراد یونیورسٹی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے بلکہ وہ تو مڈل اسکول میں پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کہیں گے کہ لا، ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے عصام والد عادل، کہ عصام جو ہے یہ عادل کے والد ہیں، تو یہ جملہ ٹھیک ہے، آپ نے کہنا ہے نعم۔ عصام یعمل مدیر، عصام جو ہے یہ مدیر کے کا کام کرتے ہیں یعنی ادارہ چلاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ٹیچنگ کرتے ہیں، استاد ہے، تو یہ جملہ بھی غلط ہے، آپ کہیں گے کہ لا۔ عادل والد عصام، عادل عصام کا والد ہے، تو یہ غلط ہے، الٹا ہو گیا۔ یذهب عادل ووالدہ کل یوم الی المدرسۃ نفسہا، یہ تو صحیح ہو سکتا ہے کہ عادل اور ان کے والد دونوں اسی اسکول میں جاتے ہیں روزانہ، ٹھیک ہے؟ یذهب عادل ووالدہ، عادل اور ان کے والد جاتے ہیں کل یوم، ہر روز، الی المدرسۃ نفسہا، اسی مدرسے کو۔ اس کے بعد ہے تکلم عما رأیت، آپ نے جو دیکھا اس سے متعلق بات کرو۔ پہلی تصویر میں آپ نے کیا دیکھا؟ الولد یجری، دوسری تصویر میں الولد یصلی، تیسری تصویر میں مسم عمک، آپ کے چچا کا نام کیا ہے، چوتھی تصویر میں یشتری الفواکہ، ٹھیک ہے؟ اور پانچویں تصویر میں این تسکنو، آپ کہاں رہتے ہو، چھٹی تصویر میں پتہ نہیں بچی کیا کرتی ہے، ہاں ترسم الازہارہ، ٹھیک ہے، وہ پل بناتی ہے بورڈ پر۔ حل زرت جدک، کیا آپ نے اپنے دادا کو یا نانا کو دیکھا ہے؟ اچھا، اس کے بعد آٹھویں تصویر میں بچہ کیا کرتا ہے؟ حل ذهبت الی مکہ، یہ نواں سوال ہے آپ سے، کیا آپ کبھی مکہ گئے ہو؟ دسویں تصویر میں کیا کرتا ہے بچہ؟ فٹ بال کھیلتا ہے۔ گیارہویں تصویر میں وہ بچہ کیا کرتا ہے، اس سے متعلق بھی آپ نے کوئی جملہ کہہ دینا ہے۔ وہی مکرر سبق ہے، یطلب المعلم من الطلاب النظر الی جمیع الصور، معلم طلبہ سے مطالبہ کرے گا تمام تصویروں کو دیکھنے کا، لمدت نصف دقیقۃ، آدھے منٹ کے لیے، ثم یطلب منہم اغلاق کتبہم، پھر ان سے کہے گا کہ اپنی کتابوں کو بند کر دو، ثم یطلب من احد الطلاب الکلام عن احد الصور، پھر طلبہ میں سے کسی ایک طالب علم سے کسی ایک تصویر کے متعلق بات کرنے کا کہے گا، ورقمہا، اور ایک تصویر کی نمبر سے بھی، التی یتذکرھا، کہ جو اس کو یاد ہو، بعدۃ جمل، مختلف جملوں سے، کئی جملے بیان کرے گا طالب علم۔ ثم طالب الذی یلیہ، پھر اس کے بعد دوسرا والا طالب علم، پھر دوسرا والا۔ ویعطی کل طالب نقطۃ عن کل جملۃ صحیحہ، ہر صحیح عبارت پر ایک نمبر بھی استاد دے گا طالب کو۔ الفائز من یقول اکثر عدد من الجمل، فائز اور کامیاب وہ طالب علم ہوگا کہ جس کے جملوں کی تعداد زیادہ ہو۔ نافس زملاءک، نافس زملاءک، اب اپنے جو آپ کے دوست ہیں ان سے مقابلہ کرو، ٹھیک ہے؟ آپ بیان کرو مثلا کلمۃ و عکسھا، کلمہ اور اس کا عکس، کتنے آپ بیان کر سکتے ہو؟ اسی طرح سے یہاں نیچے لکھا ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یقسم المعلم الفصل الی قسمین، استاد ٹیچر جو ہے کلاس کو دو حصوں میں تقسیم کرے گا۔ ویطلب من احد الاقسام، اور ایک قسم کے طلبہ سے کہے گا، ذکر کلمۃ من احد الموضوعات، یہ جو اوپر موضوعات ہیں ان میں سے ایک کے متعلق ایک کلمہ
ان سے کہے گا کہ اس کو تم بیان کرو. ثم ينتقل الى القسم الثاني، پھر دوسری قسم کی طرف منتقل ہوگا. ويتم التبادل عندما يخطئ احد القسمين فينتقل الدور للقسم الاخر، اور یہ تبادل جاری رہے گا، یعنی یہ سوال کریں گے وہ جواب کریں گے، لیکن جب وہ جواب میں غلط ہو جائے تو پھر وہ دوسری کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا. دور یعنی باری، دوسروں کی باری آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو کلمۃ و عکسہا، ایک سوال تو یہ ہو کہ کلمہ بیان کرے اور اس کلمے کا عکس. ٹھیک ہے، جیسے فوق ہے تو اس کا عکس ہے تحت، اسی طرح سے کیا ہوگا العدد من رقم واحد، ایک سے لے کر تعداد یعنی ہند سے عدد، واحد اثنان ثلاثہ اربعہ. ٹھیک ہے، اذکر خمسۃ احرف بعد حرف الالف، الف کے بعد 5 حروف ذکر کر لو. ٹھیک ہے، یہ سوال کر لے گا. واحد من اشہر السنۃ الہجریہ، سن ہجری کے مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا نام بتاؤ. عضو من اعضاء جسم الانسان، انسان کی جسم میں سے کسی ایک عضو کا نام بتاؤ. الرقم التالی کالرقم الاول الثانی الثالث. ٹھیک ہے، یعنی الاول ہے، الثانی ہے، الثالث، تو اب اس کے بعد والا رقم کون سا ہے؟ الرابع، الخامس، السادس، اس طرح سے. شیء فی المنزل، گھر میں کوئی چیز موجود ہے، اس سے متعلق آپ بتاؤ. مفردۃ حروفها بدون نقاط، ایسا مفرد کلمہ کہ جس کے حروف بغیر نقاط کے ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے افراد من العائلہ، خاندان کے کسی افراد کے نام بتاؤ عربی میں، جیسے ابن، امن، امن، عفن لیس امن. حیوان او طیر، ٹھیک ہے، کسی پرندے یا کسی حیوان کا نام بتاؤ. یوم من ایام الاسبوع، اسبوع میں سے ہفتے میں سے کسی دن کے نام بتاؤ. من اشیاء السفر، سفر سے متعلق چیزیں بتاؤ. اس کے بعد ہے صل بین الکلمۃ والحرف الذی تبدأ به، کلمے اور اس حرف کو آپس میں جوڑ دو جس سے کلمہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے خیمتن ہے تو خیمتن شروع ہوتا ہے خا سے، اب خا کو خا سے ملا لو نیچے، یہ بہت آسان ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کے نام اگر نہیں آپ کو پتہ تو میں بتاتا ہوں. صاروخ کہتے ہیں میزائل کو، اور تمر کہتے ہیں کھجور کو، بیت کہتے ہیں گھر کو، حمار کہتے ہیں گدے کو، قمر کہتے ہیں چاند کو. ٹھیک ہے، خیمتن خیمہ کو کہتے ہیں تراب مٹی، اور حمام حمام ہے جس میں نہاتے. بحرن سمندر ہے، صابون صابن ہے، اور خروف جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو مینڈا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مینڈا. ہاں، قریب ہے، اور جو ہے یہ دوسرا قریب بھی ہے. اور خسیرہ کا معنی ہے اس نے نقصان اٹھایا. ما ہی الکلمۃ المطابقہ، کلمہ مطابقہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی صحیح کلمہ کون سا ہے؟ تو یہ کچھ کلمے لکھے ہوئے ہیں، اس میں ظاہر بات ہے آپ نے لیبیا ہی ڈھونڈنا ہے. تو لیبیا کہاں مطابق ہے؟ یہ جو بیچ والا کلمہ ہے، اس جیسا کلمہ یہ 4 کونوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کون سا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ 3 نمبر صحیح ہے. مثل لکلمات تبدأ بالحرف، ان کلمات کے بارے میں ان کے ہم مثل یا ان کا مثال بیان کرو کہ جو ایک حرف سے شروع ہوتے ہو. جیسے شین سے شروع ہوتے ہیں شمسن، شجرتن، شعاع. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سین سے کیا شروع ہوتا ہے، لام سے کیا شروع ہوتا ہے، یا سے کیا شروع ہوتا ہے. ایسے کچھ کلمات آپ نے بیان کرنے ہیں. یختار المعلم احد الحروف ویطلب 4 کلمات ذات معنی تبدأ كلها بالحرف نفسه، استاد جو ہیں ان حروف میں سے کسی ایک حرف کا انتخاب کرے گا. طلبہ سے فرض کرے کہے گا کہ لام سے جملے بناؤ، کلمے بناؤ 4 کلمے، لیکن اس طرح کے کلمے کہ وہ صحیح المعنی ہو، اس کا معنی ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، اور سب اسی لام سے شروع ہوتے ہو. اسی طرح سیا سے شروع ہوتے ہو، ہا سے شروع ہوتے ہو. ٹھیک ہے، شین سے شروع ہونے والے جملے یہاں کلمے یہاں لکھے ہوئے شمسن سورج، شجرتن درخت، شعاع شعاع. ٹھیک ہے، شعاع جو ہوتے ہیں. صرف مکان صورت ہے، تصویر کی جگہ کو بیان کرو. یہ پہلے بھی اس قسم کا ایک سبق گزر چکا ہے. العمود الاول، العمود الاول، العمود الثانی، العمود الثالث. پہلا والا ستون، دوسرا ستون، تیسرا ستون. ٹھیک ہے، اب اس میں الصف الاول، الصف الثانی، الصف الثالث ہے، الصف الرابع. اب کیا کرے گا استاد؟ یہاں پر یقسم المعلم الفصل الى القسمین، استاد کلاس کو 2 قسموں کی طرف منقسم کرے گا. ویصف لهم احدى الصور، اور ان کے سامنے ایک تصویر کو بیان کرے گا. جیسے نیچے والی تصویر میں ہے، یہاں پر سورج ہے. ٹھیک ہے، تو سورج سے متعلق استاد طلبہ سے کہے گا کہ هذه شمس، یہ شمس ہے. اب این هذه الشمس، یہ شمس جو ہے این تقع فی هذه الصورہ، کہاں اس کی تصویر جو ہے، یا این تقع صورتها، اس کی صورت تصویر کہاں واقع ہو رہی ہے. تو طلبہ بتائیں گے کہ فی العمود الثانی من الصف الرابع،
चौथी صف के दूसरे वाले अमूद में, दूसरे सतून में, ठीक है। वयमकिन अल्फाइज़ मन यारिफ़ु मकानहा, कामयाब तालिब इल्म वो होगा कि जो इसकी जगह को पहचान ले कि कौन सी जगह में है। इसी तरह से वयमकिनुल अक्स बिअन यख्तार अल-मुअल्लिम मकान अस्सूरा व यसिफ़ुहा अत-तालिब। ज़ा अन-निक़ात अल-मफ़क़ूदा, जो निक़ात मौजूद नहीं है वो आप रख लो। पहले ऊपर एक निशान लगाया हुआ है बीच में, यानी तस्वीर बना हुआ है, बनी हुई आफन, वो है मुसल्लस, 3 कोने वाली, ठीक है। तो मुसल्लस है, दोनों साओं के नुक्ते उड़े हुए हैं, इसको आपने लगा लेने। फिर उसके बाद है कफस, कफस कहते हैं पिंजरे को। उसके बाद है बैज़ुन, ठीक है, अंडा है, तो बैज़ुन, बा या और ज़ाद, बा का एक नुक्ता, या के 2 नुक्ते और ज़ाद का 1 नुक्ता। इसी तरह से उसके बाद है ये क्या है, इसको हम कहते हैं मिबरातुन, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है बरायतुन, क्या क्या लिखा हुआ है, बरायतुन, ठीक है। तो आपने बा के नीचे 1 नुक्ता लगा लेना है, शार्पनर को कहते हैं, और या के नीचे 2 नुक्ते और ता के ऊपर 2 नुक्ते। इसी तरह से नज़ारतुन, नज़ारतुन ये उसको कहते हैं, क्या नाम है उस चीज़ का, ऐनक को, ठीक है। रक़म अलजुमल हस्ब तसलसुलहल मुनासिब, मुनासिब तसलसल यानी उसका जो नंबर मुनासिब लगता है उसके मुताबिक आप इन जुमलों को आप नंबर दे दो। जैसे आप देखें यहाँ पर पहला सवाल है, ठीक है, पहला सवाल जो बन सकता है तो वो है ऐनल अस्फूरो, अस्फूरो परिंदा कहाँ है, चिड़िया कहाँ है, ठीक है। तो हरबा कहाँ, कौन सा बन सकता है। बहरहाल ये तो आप बना लें, मैं पहले इसका तर्जुमा करके दे देता हूँ। खरज मिन अल हकीबत, बेग से निकला। हरबा इला सबूरत, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड की तरफ दौड़ा। अहज़ुरहु बिसुरातिन, उसको जल्दी हाजिर करो। ऐन ज़हबा, कहाँ गया। आद इला अल हकीबत, बेग को वापस आ गया। व दखल फ़ीहा, और बेग में बस्ते में दोबारा दाखिल हुआ। अहज़ुरहु मिन सबूरत, ठीक है, उसको हाजिर कर लो ब्लैक बोर्ड से, उसको ले आओ। मिन ऐन खरजा, कहाँ से निकला। अहज़ुरहु मिनन नाफ़िज़ती, उसको खिड़की से हाजिर कर लो, लाओ। अल अस्फ़ूर खरजा, परिंदा जो है चिड़िया निकल गया। ज़हबा इला नाफ़िज़तिल मफ़तूहा, एक खुली खिड़की की तरफ वो चला गया। ऐन अल अस्फ़ूर, अस्फ़ूर कहाँ है। तो आपने इसको तरतीब से बना लेना है अगर हो सके आपसे। माही अल कलिमात अल मुताबका, इसमें कौन से कलिमात मुताबिक है, ठीक है। वसीमन, तो वसीमन के नीचे 3 कलमे लिखे हुए हैं, कौन सा कलमा मुताबिक है, तो 3 नंबर ही मुताबिक है, ठीक है। इस्तहरिज अल हर्फ ज़ा, ज़ा के हरफ को निकालो। यूजदु अर्बात अहरुफ ज़ा फ़कम सानियतन तहताजु इला इस्तिखराजिहा। ये जो तस्वीर है ना, इसमें वाव वाव लिखा हुआ है, इसमें 4 मरतबा हरफ ज़ा भी लिखा हुआ है। तो कितने सेकंड में आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। मुझे 3 मिल गए, चौथा अभी नहीं मिला, हाँ चौथा भी मिल गया, ठीक है। तो ये तकरीबन 2-3 सेकंड मुझे लग गए, तो आप भी लगा लें। आगे जो है इजाबातुल अलाब, यहाँ किताब हमारी ख़त्म हो गई, पहले किताब, इस पर आप सबको मिठाई बांटनी होगी। यजिब अन तुवज़्ज़िउ अल हलवियात, ये अरबी में कहेंगे कि आप पर वाजिब है, ज़रूरी है कि आप मिठाई तकसीम करो, ठीक है। और ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। ये जिसने इनके तमरीनात लिखे हों और उनके जवाबात उनको पता ना हो, तो ये जवाबात है उसके, ठीक है। ये पहला हल्लुल लौबा है, उसका जो है अस्सलामु अलैकुम पहला जुमला बनता है, वालेकुम अस्सलाम दूसरा बनता है। पहला सवाल इस तरह से था कि इसको मुरतब कर लो, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे जितने भी सवालात इस किताब में किए गए हैं, ये सब के जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। तो इसको आप ख़ुद देख सकते हैं, फ़ुरूक़ भी और इसके अलावा दूसरे भी जितने भी सवालात, वो तो तकरीबन मैं पहले उसी वक्त हल करता रहा हूँ, लेकिन तब भी कुछ रह गए हों तो फिर आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये हमारी किताब अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे इंशाल्लाह दूसरी किताब शुरू करेंगे बहुत जल्द। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।